صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کہ سوا اس واحد یکتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچا اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا مولا رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں اور آپ حاضر ہیں۔ الحمدللہ حضور علیہ السلام کے ذکر کی خوبصورت محفل ہے۔ مجھ سے قبل یقیناً آپ سب احباب نے میرے مرشد کریم کے ارشادات سے بھی استفادہ کیا، اور اس کے بعد بھی یہاں پر حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں ہدایہ عقیدت پیش کیے گئے۔ اللہ کریم ہم سب کو اس محفل ذکر مصطفیٰ علیہ السلام کی برکات سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں مدینہ منورہ سے آئے ہمارے ساتھی جنہوں نے اس محفل کا انعقاد کیا۔ آپ نے اس محفل کو سجایا، اللہ تعالیٰ آپ کے مقدر کو سجا ڈالے۔ مجھے پتہ ہے رات کا کافی حصہ گزر چکا ہے، وقت کے اعتبار سے اختصار کے ساتھ میں نے حضور علیہ السلام کی شان کو آپ کے آگے بیان کرنا ہے۔ کافی دور تک ماشاءاللہ حضور علیہ السلام سے محبت کرنے والے حضور کے غلام یہاں تشریف فرما ہیں۔ بجلی کی وجہ سے یقیناً آپ سب کے چہرے مجھے تو بجلی کی وجہ سے آپ سب کے چہرے میں تو نہیں دیکھ پا رہا، لیکن جن کی محفل میں، جن کی محبت میں آپ سب یہاں جمع ہیں، وہ آپ کے چہرے بھی دیکھ رہے ہیں اور آپ کے دلوں میں اپنی محبت کو بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا یہاں پر آنا اور حضور علیہ السلام سے اظہار محبت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں نے تھوڑی دیر بات کرنی ہے، ماشاءاللہ کافی دور تک محسوس ہو رہا ہے اور نظر بھی آ رہا ہے حضور علیہ السلام کے غلام بیٹھے ہیں۔ آپ بتائیے بجلی کے ساتھ آپ کی بھی بجلی کچھ کمزور ہے یا آپ حضور علیہ السلام کا ذکر سننے بیٹھے ہیں؟ ایک بار ہاتھ اٹھا کے بتائیں۔ مجھے یہ سستی اچھی نہیں لگ رہی، کیونکہ یہ تو وہ گلیاں ہیں جن سے آج تک حضرت خواجہ حبیب الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کی خوشبو آتی ہے۔ ان کا یہاں پر قدم رنجہ ہونا، قدم فرمانا، ان کا یہاں پر تشریف لانا، آج تک اس کی برکات نظر آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے جذبوں کو سلامت رکھے۔ میں نے تھوڑی دیر آپ سے بات کرنی ہے، لیکن آپ نے ثابت کرنا ہے کہ حضور علیہ السلام کی محبت، یہ بجلی آئے جائے ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، حضور علیہ السلام کی محبت کا جذبہ آپ کا ویسے ہی سلامت ہے۔ یاد رکھیے گا ہمارے آقا علیہ السلام، ہمارے آقا علیہ السلام کو جو اللہ نے عزت عطا فرمائی وہ سب سے بلند ہے۔ خدا کی ساری خدائی میں اللہ نے سب سے زیادہ جس ذات کو عزت عطا فرمائی وہ ہمارے آقا علیہ السلام ہے، وہ ہمارے آقا علیہ السلام ہے۔ ایک عام انسان کی اگر ہسٹری دیکھی جائے، اگر اس کی عزت کو دیکھا جائے، اگر اس کی عزت کو کہیں مرتب کیا جائے، کسی کاغذ پہ لکھا جائے یا بیان کیا جائے، تو اس کی ہسٹری شروع ہوتی ہے جب سے وہ پیدا ہوا۔ اس کے پیدا ہونے کے بعد بڑا ہوتا ہے، وہ جوان ہوتا ہے، وہ تعلیم حاصل کرتا ہے، تربیت حاصل کرتا ہے، پھر جب جوانی میں اس کو ایک مقام ملتا ہے، اس وقت سے اس کی عزت ملنا اس کو شروع ہوتی ہے، اس وقت سے اس کی عزت رقم ہونا شروع ہوتی ہے، اس وقت سے اس کی عزت بیان کی جا سکتی ہے۔ انسان کی ہسٹری تب سے لکھی جاتی ہے جب سے وہ پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کو عزتیں ملتی ہیں، اور جس وقت وہ مر گیا بس اس وقت تک جتنی عزت کمائی اسی کا نام رہے گا۔ لیکن میرے آقا علیہ السلام کی ذات وہ ذات ہے، میرے آقا علیہ السلام کی عزت کے کئی انداز ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کو جو اللہ نے عزت عطا فرمائی کسی اور کو ملنا تو دور کی بات ہے، کوئی اور اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میرے آقا علیہ السلام کی عزت کا ایک انداز وہ تھا جب کچھ بھی نہیں تھا، اللہ فرماتا ہے کنت کنزا مخفیہ، میں
ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. حضور فرماتے ہیں کنت نبیہ، میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا، میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا. پھر حضور کی عزت کا ایک انداز وہ، حضور فرماتے ہیں جب آدم کا جسم مٹی اور پانی میں تھا اس وقت بھی میں اللہ کا نبی تھا، اس وقت بھی میں عزت والا تھا. پھر حضور علیہ السلام کی عزت کا ایک انداز وہ آیا جس کو امام فخر الدین رازی نے بھی کہا. امام فخر الدین رازی نقل کرتے ہیں اور امام اسماعیل حقی نے بھی اس کو نقل کیا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا، حضرت آدم علیہ السلام کو جب تخلیق کر لیا نا اللہ نے حضور علیہ السلام کا نور حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں رکھا. حضرت فخر الدین رازی نے بھی کہا اور امام اسماعیل حقی نے بھی کہا جب حضرت حضور علیہ السلام کا نور حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں آیا نا، وہ نور حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں جگمگانے لگا. اور جب نور مصطفیٰ آدم کی پیشانی پہ جگمگایا، اللہ نے فرشتوں کو کہا اب آدم کو سجدہ کرو، سب آدم کو سجدہ کرو. تو پتا چلا کہ جو مسجود ملائکہ بنے آدم، وہ عزت آدم کی تھی لیکن در حقیقت وہ عزت بھی میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی تھی. ایک عزت کا انداز وہ تھا. پھر ایک عزت کا انداز وہ تھا حدیث جابر کے مطابق، تفصیل سے بیان کرنے کا وقت نہیں، مصنف عبد الرزاق کے حوالے سے کئی محدثین نے نقل کیا کہ نبیوں کو نبوت مل رہی ہے تو حضور کے نور کا صدقہ مل رہی ہے. اگر آسمان بن رہا ہے تو حضور کے نور سے بن رہا ہے، زمین بن رہی ہے تو حضور کے نور سے بن رہی ہے، جبریل بن رہا ہے تو حضور کے نور سے بن رہا ہے، ملائکہ بن رہا ہے. پھر ایک عزت کا انداز وہ آیا کہ آدم علیہ السلام رہی ہے تو وسیلہ میرے مصطفیٰ بن رہا ہے، کشتی نوح کو کنارہ مل رہا ہے تو وسیلہ میرے مصطفیٰ کا نام بن رہا ہے. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، کتب حدیث میں حضرت جابر اور حضرت عباس کے اشعار موجود ہیں جو انہوں نے حضور کے سامنے کہے کہ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چھری چلائی، وہ چھری نہ چل پائی تو اس کی وجہ بھی نور مصطفیٰ بن رہا ہے. اگر آگ حضرت ابراہیم کے لیے باغ بن رہی ہے تو اس کی وجہ بھی نور مصطفیٰ بن رہا ہے. پھر عزت کا ایک اور انداز آیا جب حضور علیہ السلام کے میلاد پاک ہوا، حضور علیہ السلام تشریف لائے. ایک عزت کا انداز وہ تھا کہ حضور اشارہ کرتے تو چاند ایک اشارے سے ٹوٹ جایا کرتا، حضور اشارہ کرتے تو سورج حضور کے ایک حکم پہ الٹے قدم پھر آیا کرتا. حضور علیہ السلام اگر کنکریوں پہ توجہ ڈالتے تو کنکریاں کلمہ پڑا کرتی. حضور علیہ السلام اگر دستے ہاتھ اٹھاتے تو پانی کے چشمے ہاتھ سے نکلنے لگ پڑتے. حضور اگر مردے کو آواز مارتے تو مردہ لبیک یا رسول اللہ کہتا زندہ ہو جاتا. حضور علیہ السلام اگر خشک ٹہنی کو ہاتھ لگاتے تو وہ ٹہنی چراغ بن جایا کرتی. حضور علیہ السلام اگر خشک ٹھنا والی بکری پہ ہاتھ پھیرتے تو اس میں دودھ آ جایا کرتا. حضور علیہ السلام میں نے کہا چراغ بن جایا کرتی تو سارا میدان روشن ہو گیا. یہی تو حضور علیہ السلام کے نام کی برکت ہے. یاد رکھنا یہ دنیا کا اجالا تو دنیا کا اجالا ہے. مصطفیٰ کا نام لیتے رہو، دنیا کے اندھیرے تو دور ہوتے ہی ہوتے ہیں. قبر بھی مصطفیٰ کے ذکر سے روشن ہوگی، قبر بھی اگر روشن ہوگی تو مصطفیٰ کے ذکر سے ہوگی. ہم جو ذکر کر رہے ہیں نا وہ یہ ظاہری بجلی تو آتی جاتی ہے. میں جو چراغ آپ کے سینے میں روشن کرنے آیا ہوں اس چراغ کی روشنی قبر بھی تمہاری روشن کرے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ اس چراغ کو دلوں میں جلانے کی کوشش کرو. آؤ میرے ساتھ جڑ جاؤ، کوشش کرو کہ تمہاری تار وہاں سے جڑ جائے جہاں میں جوڑنا چاہ رہا ہوں. خدا کی قسم قبر میں بھی اجالے ہی اجالے ہوں گے. ایک عزت کا انداز وہ کہ حضور علیہ السلام مردے کو آواز مارتے تو مردہ زندہ ہو جاتا. ایک عزت کا انداز وہ کہ حضور اندھے کی آنکھوں پہ تھوک لگاتے تو اندھا دیکھنے لگ پڑتا. ایک عزت کا انداز وہ کہ اگر حضور گونگے سے کلام کرتے تو گونگا بولنے لگ پڑتا. ایک عزت کا انداز وہ حضور علیہ السلام مادر ذات پاگل کی ناک پہ ہاتھ رکھتے تو اللہ کریم اس کو شفا عطا فرما دیتا. پھر عزت کا ایک انداز آج ہے. یہ عزت کے کئی انداز میں آپ کے آگے بیان کر رہا ہوں. ایک عزت کا انداز آج ہے کہ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ تڑفا دھوم دھام، کان جدر لگائی یہ انہی کی داستان ہے. ایک رسول اللہ کی عزت کا یہ انداز ہے جو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بھر میں کہیں چلے جاؤ میرے مصطفیٰ کے نغمے سنائی دیں گے. دنیا بھر میں کسی سے اتنی محبت نہیں کی جاتی آج جتنی مصطفیٰ علیہ السلام کے ساتھ کی جاتی ہے. دنیا بھر میں آج کسی کا اتنا ذکر نہیں ہوتا جتنا میرے مصطفیٰ کا ذکر ہوتا ہے. اور اعلیٰ حضرت نے کہا کہ ابھی تو تم نے اس کی جھلک دیکھی ہے، ابھی تم نے مصطفیٰ کی عزتوں کا اوج نہیں دیکھا، ابھی تم نے مصطفیٰ کی. میں نے اعلیٰ حضرت سے پوچھنا چاہا اگر یہ جھلک ہے تو اوج کمال کب دیکھیں گے؟ اگر یہ جھلک ہے تو مصطفیٰ کی عزتوں کی وہ دھمک جو اوج کمال ہے وہ کیا دیکھیں گے؟ اعلیٰ حضرت نے کہا تم نے ابھی سورج مڑتے دیکھا ہے، تم نے ابھی چاند ٹوٹتے دیکھا ہے، تم نے ابھی مردہ زندہ ہوتے دیکھا ہے. تم اسی کو انتہا سمجھ بیٹھے ہو. اور یہ چاند کون ہوتا ہے کہ
سورج کون ہوتا ہے کہ مصطفیٰ کے اشارے پہ نہ مڑے جب بنا ہی ان کے خاطر ہے؟ یہ مردہ کون ہوتا ہے کہ مصطفیٰ کے کہنے پہ نہ اٹھے جب بنا ہی ان کی خاطر ہے؟ میں نے کہا احمد رضا صاحب ذرا یہ تو بتائیں کہ پھر اعلیٰ کھیٹنا بند کرو، اعلیٰ حضرت سے میں نے پوچھا کہ ذرا یہ تو بتائیں کہ مصطفیٰ کی عزتوں کا اوج کمال کس دن نظر آئے گا؟ اعلیٰ حضرت نے کہا عرش حق ہے، مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت۔ اعلیٰ حضرت نے کہا رسول اللہ کی عزت کا تم نے قیامت کا دن دیکھنا ہے جب اللہ نے اپنی ساری مخلوق کو اکٹھا کر کے بتانا ہے دیکھو میرا حبیب کس مقام والا ہے۔ بدر الاسلام صاحب ایک مجلس سجی تھی اور بات ہو رہی تھی کہ اللہ کے لیے کیا مشکل تھا کہ بندے جب مرتے، لوگ مرتے، وہیں پہ ان کی سزا یا جزا کا فیصلہ ہو جاتا، جنت یا جہنم کا فیصلہ ہو جاتا، اور جنت والے جنت میں چلے جاتے، جہنم والے جہنم پہ چلے جاتے۔ یہ میدان محشر برپا کرنے کی کیا وجہ ہے؟ یہ قیامت کے دن سب کو اگلے پچھلوں کو اکٹھا کرنے کی کیا وجہ ہے؟ ساری انسانوں کو قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ نے جو اکٹھا کرنا ہے اور وہاں سزا یا جزا کا فیصلہ کرنا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ ہر کوئی اپنے اپنے مزاج پہ دلائل پیش کر رہا ہے کہ یہ وجہ ہے، یہ وجہ ہے، یہ وجہ ہے۔ ایک دیوانہ اٹھا اور اس دیوانے نے کہا میں نے وہ آپ کے آگے دیوانے کی بات رکھنی ہے اور کچھ دیر میں قرآن و حدیث سے اس پہ استدلال کرنا ہے۔ اس دیوانے نے کہا میں بتاؤں کہ میدان محشر میں سب کو بلانے کی وجہ کیا ہے؟ اس دیوانے نے کہا فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، یہ سبب ہے۔ دکھائے گا خدا شان حبیب ورنہ میں شر کے بپا کر لے میں رکھا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ نے قیامت کے دل ساری مخلوق کو بلایا ہی اس لیے تاکہ سب دیکھے میرا حبیب کتنا سوڑا ہے اور کس شان والا ہے۔ یہی وجہ ہے اعلیٰ حضرت نے کہا عرش حق ہے مسند، میں قبرستان میں نہیں گفتگو کر رہا، ذرا ہاتھ اٹھا کے بولو عرش حق ہے مسند، عرش حق ہے مسند رفعت، سب نے بولنا ہے رسول اللہ کی عرش حق ہے مسند، عرش حق ہے مسند رفعت، رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں، دیکھنی ہے حشر میں، دیکھنی ہے حشر میں رسول اللہ، جس کو دیکھنی ہے ہاتھ اٹھائے، دیکھنی ہے حشر میں، دیکھنی ہے حشر میں۔ رات کے اس وقت میں اس علاقے میں حالانکہ بیچ میں بجلی کی ڈسٹربنس کے بعد اتنا بھرپور اجتماع میں دل کی دھڑکنوں سے آپ کو سلام محبت کہتا ہوں، ایک بار ہاتھ اٹھا کے میرے ساتھ مل جاؤ، دیکھنی ہے حشر میں، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ۔ کہا اصل منظر تو قیامت کے دن دیکھنا ہے، کہا کیا دیکھنا ہے؟ کہا قرآن پڑھو۔ اللہ کریم فرماتا ہے اے میرے حبیب علیہ السلام ان قریب ہم آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائیں گے، ان قریب ہم آپ کو مقام محمود عطا فرمائیں گے، مقام محمود عطا فرمائیں گے۔ اللہ اکبر، سنو ذرا مقام محمود کیا ہے۔ حضرت قرطبی نے بھی، دیگر کئی محدثین نے، قاضی عیاض نے، کئی محدثین نے اور مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں کہا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن سلام کا قول نقل کرتے ہوئے کہا ہے کہ رسول اللہ کے بارے میں جب اللہ نے یہ فرمایا اے میرے حبیب علیہ السلام ہم آپ کو مقام محمود عطا فرمائیں گے، کہا مقام محمود یہ ہے یجلسہ ربہ علی العرش ماہ، مقام محمود یہ ہے کہ قیامت کے دن جب بھرا میدان محشر ہوگا، انبیاء بھی ہوں گے، رسول بھی ہوں گے، صحابہ بھی ہوں گے، اولیاء بھی ہوں گے، اللہ کے مقربین بھی ہوں گے، مومنین بھی ہوں گے، مسلمان بھی ہوں گے،
काफिर भी होंगे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिर तक सारे इंसान इकट्ठे होंगे, सब मैदान में होंगे, सब सामने होंगे। इतने में क्या होगा, मेरे मुस्तफा मैदान महशर में आएंगे, मेरे मुस्तफा मैदान महशर में आएंगे। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं सारी मखलूक आगे होगी, अंबिया और रसूल भी सामने होंगे। एक अल्लाह का अर्श होगा और वो कहते हैं युजलिसुहु रब्बुहु अलल अर्श माहु। उस वक्त अल्लाह सारी मखलूक में से फातिमा के बाबा को अर्श पे अपने साथ बिठाएगा। इसको मकाम महमूद कहते हैं। अल्लाह सारी मखलूक में से फातिमा के बाबा को अर्श पे बिठाएगा। अल्लाह अकबर। हजरत मुजाहिद कहते हैं तख्त पे बिठाएगा। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं तख्त पे भी, अर्श पे तख्त होगा उस पे बिठाएगा। और हजरत अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं, अब्दुल्ला बिन सलाम कहते हैं अर्श पे होगा तख्त और तख्त पे होगी कुर्सी। अल्लाह रसूलुल्लाह को कुर्सी पे अपने साथ बिठाएगा। इसको मकाम महमूद कहा जाता है, इसको मकाम महमूद कहा जाता है। अब नज़ारा खुदा की कसम, यहाँ हम हुजूर की शान बयान करते हैं ना, बाज लोग झूमते हैं और बाज मुंडियां हिलाते हैं, नहीं नहीं हम नहीं मानते। खुदा की कसम अगर साबित करने से मानोगे तो यहाँ तुम्हें किताब, फिर भी ना माने ना तो कयामत के दिन हम आएंगे तुम्हारे पास और तुम्हें पकड़ के कहेंगे मैं आया था ना क्यूड़ा में, तुम्हें बता रहा था, तब नहीं माने ना तो तब नज़ारा मुयस्सर हो तो नजदीक देखो, तब नज़ारा मुयस्सर हो तो आ देखो, तब अर्श पे सरकार हमारे होंगे, मसनद अर्श पे सरकार हमारे होंगे। आज किसी का दोस्त सदर बन जाए तो वो कहता है ना मैं सदर का यार हूँ। आज किसी का रिश्तेदार वजीर आजम बन जाए वो कहता है ना मैं वजीर आजम का यार हूँ। आज किसी का बाप मिनिस्टर बन जाए वो कहता है ना मेरा बाप फला कुर्सी पे है, और तेरे प्यो की कुर्सी 4 साल बाद पलट जाएगी। कयामत के दिन हम कहेंगे और किधर गए कुर्सियों वाला, आ देखो मसनद अर्श पे सरकार हमारे होंगे, मसनद अर्श पे सरकार हमारे होंगे। और पता है कैसे बैठेंगे मसनद अर्श पे? तबरानी में तिरमिज़ी में हदीस मौजूद है। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं क़यामत के दिन जब कब्रों ने फटना है ना, लोगों ने कब्रों से बाहर आना है, हुजूर फरमाते हैं सबसे पहले अपनी कब्र अनवर से बाहर मैं तशरीफ लाऊंगा। हुजूर फरमाते हैं हर एक को लिबास मैदान महशर में मिलना है, हर एक को लिबास मैदान महशर में मिलना है। एक और रवायत के मुताबिक हुजूर अपने लिबास के साथ कब्र से बाहर आएंगे, लेकिन उसके बावजूद हुजूर फरमाते हैं सब्ज रंग का जुब्बा अल्लाह मुझे कब्र से बाहर आते ही अता फरमाएगा। यानी जैसे ही मैं कब्र से बाहर आऊंगा अल्लाह की तरफ से मुझे सब्ज रंग का जुब्बा दिया जाएगा। मुझे समझ नहीं लगती ये महशर के मैदान में मुस्तफा आ रहे हैं या मैदान महशर का दूल्हा तैयार किया जा रहा है। खुदा ही दे सब्र जाल पुरगम, दिखाऊं क्यों कर तुझे वो आलम, जब उनको चुरमुट में लेके कुत्सी जिना का दूल्हा बना रहे थे। कहा सब्ज रंग का जुब्बा अल्लाह मुझे पहनाएगा। फिर हुजूर फरमाते हैं हर एक अकेला मैदान महशर को जाएगा। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह के हुक्म से 70,000 फरिश्ते मेरी कब्र पे आएंगे तो मेरे साथ मैदान महशर को जाएंगे। मेरा विजदान कहता है, विजदान पे फतवा नहीं लगता, मेरा विजदान कहता है हदीस तो यही है कि कब्र पे आएंगे और साथ जाएंगे, लेकिन कोई मंजर तो होगा ना। मेरा विजदान कहता है कोई फरिश्ता आगे चलेगा, कोई पीछे चलेगा, कोई दाएं चलेगा, कोई बाएं चलेगा और सदाएं लगाएंगे अहले महशर रस्तों को छोड़ो, बज़्म महशर का दूल्हा आ रहा है, बज़्म महशर का दूल्हा आ रहा है और मेरे मुस्तफा इज्जत के साथ मैदान महशर में आएंगे। मुझे फिर एक शायर का शेर याद आ रहा है, आपको मिजाज हो तो मैं पढ़ूं। अगर आज कोई बड़ा कहीं से गुजरे तो लोग इशारे करते हैं ना देखो वो जा रहा है, देखो कौन जा रहा है, लोग इशारे करते हैं। आला हजरत कहते हैं जब कयामत के दिन मुस्तफा आएंगे ना तब
کون ایک شاعر نے کہا، کسی شاعر نے کہا جب قیامت کے دن مصطفیٰ آئیں گے تو سنو کون اشارے کرے گا؟ کہاں قیامت میں آئے جب آقا ہمارے، وہ سب آسیوں بے کسوں کے سہارے، تو سب انبیاء بھی کریں گے اشارے، تو سب انبیاء بھی کریں گے اشارے۔ آدم کہے گا وہ دیکھو آ رہا ہے جس کے نام سے توبہ قبول ہوئی تھی، تو کہے گا وہ دیکھو آ رہا ہے جس کے نام سے کشتی کو کنارہ ملا تھا، عیسیٰ کہے گا وہ دیکھو آ رہا ہے جس کی عزت دیکھنے کے بعد میں کہتا تھا یا اللہ بے شک نبوت کا تاج لے لے، اس کی غلامی کا پٹا دے دے۔ سب انبیاء بھی کریں گے اشارے، تو سب انبیاء بھی کریں گے اشارے، وہ دیکھو ہمارا امام آ رہا ہے، تو سب انبیاء بھی کریں گے اشارے، وہ دیکھو ہمارا امام آ رہا ہے، تو سب انبیاء بھی کریں گے اشارے، دیکھو ہمارا۔ ذرا سوچو تو صحیح وہ کیا ہی منظر ہوگا، محشر ہوں گے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، خشیت الہی سے ہر ایک کا کلیجہ دہل رہا ہوگا، انبیاء اذهبوا الی غیری فرما رہے ہوں گے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، پریشانی اتنی ہوگی کہ باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا ماں سے بھاگے گا، بھائی بہن ایک دوسرے کو پہچانیں گے نہیں، کوئی پسینوں میں ڈوب رہا ہوگا، کوئی اپنے اعمال پہ شرمندہ ہوگا، کوئی اپنے انجام سے خوف زدہ ہوگا، اتنے میں میرے مصطفیٰ اپنی قبلی پہل کے میدان محشر میں آ جائیں گے، اور کس شان سے آئیں گے، کس شان سے آئیں گے۔ حضور فرماتے ہیں ترمذی میں حدیث موجود ہے، جب میں میدان محشر میں آؤں گا اللہ مجھے تخت پہ اپنی دائیں جانب بٹھا لے گا۔ پھر امام احمد بن حنبل یہ حدیث لائے ہیں، حضور فرماتے ہیں جب اللہ مجھے تخت پہ اپنے ساتھ بٹھائے گا پھر اور کچھ نہیں ہوگا، اولین سے لے کے آخرین تک سارے مجھے رجپری نگاہوں سے دیکھ رہے ہوں گے، بس ایک ہی صدا ہوگی گویا کہ واہ واہ آمنہ کے لال بھلے عزت اللہ نے تخت میں اپنے ساتھ بٹھا۔ خدا کی قسم مجھے سمجھ نہیں آتی یہ جس کو لوگ محشر کہتے ہیں یہ قیامت ہے یا مصطفیٰ کی عزتوں کے اظہار کا جلسہ ہے؟ ہونا کیا ہے؟ پہلے مصطفیٰ کو مقام محمود ملنا ہے، پھر مصطفیٰ کا استقبال ہونا ہے، پھر مصطفیٰ کو جبہ ملنا ہے، پھر مصطفیٰ کو تخت پہ بٹھانا ہے، پھر ساری مخلوق کو ہر دروازے پہ پھیرنے کے بعد مصطفیٰ کے دروازے پہ بھیجنا ہے، پھر انا لا کہہ کے حضور نے اپنے ذمے لینا ہے، پھر حضور نے سجدہ کرنا ہے، پھر اعلان ہونا ہے، جس کی طرف اشارہ کرو گے اس کو جنت ملنی ہے، پھر کیا ہونا ہے؟ کہا جائے گا جو ان کو مانتا ہے وہ جنت میں جائے، جو ان کو نہیں مانتا وہ جہنم میں جائے، کہ مصطفیٰ کی عزتوں کا چکر نہیں۔ تڑپڑ وہ کھائیں گے قیامت کے دن جنہیں آج شفاعت مصطفیٰ سن کے تکلیف ہوتی ہے، تڑپڑ وہ کھائیں گے قیامت کے دن آج یا رسول اللہ لکھا دیکھ کے دل کی ماں مرتی ہے۔ خدا کی قسم ہمارے لیے تو ہم نے بھول جانا ہے، حشر میں ان کو دیکھیں گے جس نے امتی کہیں گے خوشی سے، امتی کہیں گے خوشی سے، ارے وہ دیکھو آقا، ارے وہ دیکھو آقا، جن کی ہے شان سب سے قسم قیامت کے دن پوچھا نا کہ بتاؤ کیا کیا ہے، ہم نے یہی کہنا ہے، ارے وہ دیکھو آقا جن کی ہے شان
سب سے نرالی حضور کو اللہ مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ بخاری میں کتاب التفسیر میں حضرت عبداللہ بن عمر کا قول موجود ہے، وہ کہتے ہیں مقام محمود وہ مقام ہے جہاں جلوہ گر ہو کہ حضور نے ساری امت کی شفاعت فرمانی ہے، شفاعت کبریٰ تمام امتوں پر یہ خاص شفاعت حضور کی امت کے لیے۔ اچھا ایک بات میں یہاں کرنا چاہتا ہوں، حضور کو اللہ قیامت کے دن کیا مقام عطا فرمائے گا؟ محمود۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں یا رسول اللہ، دنیا میں آپ کا نام محمد جس کی مسلسل تعریف کی جائے، قیامت کے دن آپ کا مقام محمود جس کی حمد کی جائے، یا رسول اللہ قیامت کے دن اللہ آپ کے مقام کو اپنا نام دے دے گا؟ آپ کے مقام کو اللہ نے مقام محمود فرمایا۔ محمود کا معنی ہے جس کی حمد کی جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ کو مقام محمود دینے کی وجہ یہ ہے کہ میدان محشر میں ساری خلقت جس اللہ کی حمد بیان کرے گی وہ اللہ آپ کی حمد بیان فرمائے۔ محمود پہ ایک بات کرنا چاہتا ہوں، آپ سننا چاہیں گے؟ حضور کی عزت کا ایک اور منظر آپ کے آگے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ ہماری ہر بات قرآن و حدیث میں ہوتی ہے، اگے پیچھے ٹنیاں مارن دی ساتھی عادت ہی نہیں، ہماری ہر بات قرآن و حدیث سے ہوتی ہے الحمدللہ، اور جو بات کرتے ہیں الحمدللہ اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ حضور کا اسم گرامی کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اللہ کے جب ہم صفاتی نام پڑھتے ہیں تو ان میں ایک نام کیا ہے؟ محمود۔ آپ کی توجہ ہوگی تو آپ کا دل خوش ہو جائے گا اپنے آقا کی شان سن کر۔ محمود کہتے ہیں اس کو جس کی تعریف کی جائے۔ آپ سارے بولو، محمود کہتے ہیں کس کو؟ جس کی۔ اور محمد کہتے ہیں اس کو جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ محمود کہتے ہیں اس کو جس کی تعریف کی جائے، اور محمد کہتے ہیں اس کو جس کی مسلسل تعریف کی جائے۔ محمود کہتے ہیں اس کو جس کی تعریف کی جائے، اور محمد کہتے ہیں اس کو جس کی حد سے زیادہ درجے کی تعریف کی جائے، بلکہ اس کو کہتے ہیں امام راغب اصفہانی میں مفردات میں کہا، المفردات میں یحمد حمدن بعد حمدن، جس کی تعریفیں ختم ہی نہ ہو اس کو محمد کہتے ہیں۔ اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ بہت زیادہ تعریف والا نام اللہ اپنی صفات میں رکھتا ہے اور خالی تعریف والا نام مصطفیٰ کو دیتا ہے۔ ہونا تو یہ تھا نا، نظر تو یہ آتا ہے کہ وہ ساری تعریفیں کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ رسول اللہ کو جتنی عزتیں دی کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ رسول اللہ کو مقام کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ رسول اللہ کو مرتبہ کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ رسول اللہ کو نبی کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ رسول اللہ کو رسول کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ رسولوں کا امام کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ رسول اللہ عطائی شانوں والے ہیں، اللہ ذاتی شانوں والا ہے۔ رسول اللہ عبد ہے، وہ معبود ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا مسلسل تعریف والا نام وہ اپنی صفات میں رکھتا ہے، اور یہ جو خالی تعریف والا ہے یہ حضور علیہ السلام کو دیتا، لیکن اس نے کہا نہیں، یہاں محمد ہوگا اور وہاں رکھا محمود۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کی تعریف کون کرتا ہے؟ اللہ کی تعریف سارے ملائکہ کرتے ہیں، اللہ کی تعریف سارے انبیاء کرتے ہیں، اللہ کی تعریف انبیاء کرتے ہیں، ملائکہ کرتے ہیں، مومنین کرتے ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ کرتا ہے، چرند و پرند کرتے ہیں۔ اللہ کی تعریف مخلوق کرتی ہے۔ کہا میں محمود ہوں، جس کی تعریف مخلوق کرے اس کو محمود کہا جاتا ہے، اور محمد وہ ہے جس کی تعریف مخلوق ہی نہیں کرتی، اللہ خود کرتا ہے۔ کہا جس کی مخلوق تعریف کرے اس کو محمود کہو، جس کی خالق تعریف کرے اس کو محمد کہا جائے، اس کو محمد کہا جائے گا۔ رسول اللہ کو اللہ مقام محمود عطا فرمائے گا۔ اور علامہ راغب اصفہانی، علامہ علاء الدین بغدادی تفسیر خازن میں، صاحب تفسیر خازن علامہ علاء الدین بغدادی اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ مقام محمود جو ہے نا، یہ حضور کا مقام رضا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ حضور کا مقام رضا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ رسول اللہ کو راضی کرے گا۔ اللہ نے حضور سے وعدہ فرمایا ہے نا، بولا سوف یعطیک ربک فترضی، میرے حبیب علیہ السلام ان قریب آپ کو اتنا دوں گا کہ راضی کر دوں گا۔ علامہ علاء الدین بغدادی کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ نے رسول اللہ سے وعدہ کیا ہے نا کہ تمہیں اتنا دوں گا کہ راضی کر دوں گا، یہ وعدہ مقام محمود پہ قیامت کے دن پورا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کیسے پورا ہوگا؟ وہ دلیل میں مسلم کی حدیث لائے کہ حضور علیہ السلام اپنے
محل مبارک میں جلوہ گر ہے اور حضور علیہ السلام امت کے غم میں رو رہے ہیں. یا اللہ میری امت کو بخش دینا, یا اللہ میری امت کو بخش دینا, یا اللہ میری امت کو عذاب نہ دینا. جبریل حاضر ہوتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا رب فرما رہا ہے ہم آپ کی امت کے معاملے میں آپ کو راضی کر دیں گے, آپ کی امت کے معاملے میں آپ کو راضی کر ڈالیں گے. پھر امام قسطلانی حدیث میں لائے ہیں جس کو علامہ علاء الدین نے نقل کیا. امام قسطلانی حدیث لائے ہیں, حضور علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا, میں میدان محشر میں تشریف لاؤں گا, اللہ مجھے مقام شفاعت عطا فرمائے گا. حضور فرماتے ہیں میں مقام محمود پہ جلوہ گر ہوں گا, اللہ مجھے شفاعت کی اجازت دے گا. حضور فرماتے ہیں میں کچھ کی شفاعت کروں گا, اللہ فرمائے گا حبیب اب راضی ہو, میں عرض کروں گا نہیں یا اللہ کچھ اور باقی ہے. حضور فرماتے ہیں میں اور کی شفاعت کروں گا, اللہ فرمائے گا حبیب آپ خوش ہو, میں عرض کروں گا نہیں یا اللہ اور باقی ہے. حضور فرماتے ہیں میں اور کی شفاعت کروں گا, اللہ فرمائے گا حبیب آپ خوش ہو, میں عرض کروں گا نہیں یا اللہ ابھی اور باقی ہے. حضور فرماتے ہیں میں تب تک اللہ سے راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا آخری غلام بھی جنت میں داخل نہیں ہو جائے, جب تک میرا آخری غلام بھی جنت میں داخل نہیں ہوتا. حشر میں آپ کی شفاعت کے حوالے ہوں گے, حشر میں آپ کی شفاعت کے حوالے ہوں گے, حشر میں آپ کی شفاعت کے حوالے ہوں گے. گناہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے, ہم گناہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے. پوچھو تو ذرا کہ ذات حق بولی محمد نے سنبھالے ہوں گے, ذات حق بولی محمد نے. اپنی گفتگو کا اختتام پہ لے کے جا رہا ہوں. حضور نے فرمایا میں تب تک اللہ سے راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا آخری غلام بھی جنت میں داخل نہیں ہو جائے. بخاری میں یہ حدیث موجود ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن مخلوق در در پھرے گی, ہر دروازے پہ جائے گی, سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی, پھر حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے اذهبوا الى غیری, جاؤ آج کسی غیر سے مدد مانگو. حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائے گی, جواب آئے گا اذهبوا الى غیری. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائے گی, جواب آئے گا اذهبوا الى غیری. مخلوق پہنچے گی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دروازے, وہ فرمائیں گے اذهبوا الى محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جاؤ اس دروازے پہ چلے جاؤ جہاں سے کبھی کسی نے نہ نہیں سنی. ساری مخلوق حضور کے دروازے پہ آئے گی. حضور فرمائیں گے انا لہا, آؤ آج میں تمہاری مدد کرتا ہوں. اور حضرت محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں, شیخ ابن عربی کہتے ہیں کہ یہاں پر حضور علیہ السلام نے جو اپنی یہ مقام شفاعت بیان فرمایا, یہ نبی بیان ہوتا تو لوگ قیامت کا دن دیکھ لیتے. حضور نے اپنی امت کے لیے یہ بیان ہی اس لیے کیا ہے تاکہ میری امت تلاش شفاعت میں ہر دروازہ نہ کھٹکاتی پھرے. میری امت نفسا نفسی کا جواب سن کے مایوس مت ہو, میری امت انتظار کرے. حضور فرماتے ہیں میری امت تم ہر دروازے پہ نہ جانا, جب میری باری آئے گی انا لہا کہہ کے میں تم سب کو اپنے دامن رحمت میں دے دوں. حضور فرمائیں گے انا لہا, آؤ آج میں آگے چلتا ہوں. حضور علیہ السلام تشریف لے کے جائیں گے, ساری امتیں حضور کے پیچھے ہوں گی. حضور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے, اللہ تعالیٰ بہت جلال میں ہوگا. حضور کا تشریف لانے سے پہلے اللہ پہ حد جلال میں ہوگا. ہر نظر کام اٹھے گی محشر کے دل, خوف سے ہر کلیجہ تہل جائے گا, اور کر اپنی کملی وہ آ جائیں گے, ساری محشر کا نقشہ بدل جائے. حضور فرماتے ہیں میں میدان محشر میں آؤں گا تو اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤں گا. اللہ فرمائے گا میرے حبیب ذرا سر تو اٹھاؤ, جو کہو گے عطا فرمائے گا. ہمیں فرماتا ہے سر جھکا کے مانگو, حبیب سے کہے گا سر اٹھا کے مانگو. میں یہ سمجھا ہوں, اللہ فرمائے گا میرے حبیب اپنا سر اٹھاؤ, تمہاری منہ دکھائی میں تمہارے نوکروں کو جنت عطا کر دی.
हुजूर फरमाते हैं मैं सर अनवर उठाऊंगा, अल्लाह मुझे शफाअत पे इख्तियार देगा। हुजूर फरमाते हैं जिसकी मैं शफाअत करूंगा अल्लाह मेरी शफाअत उसके हक में कबूल फरमाएगा। लेकिन याद रखिएगा मेरी आखिरी बात, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफाअत का जिक्र सुन के झूमना ये बहुत अच्छा है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफाअत बरहक है। हुजूर खुद फरमाते हैं क़यामत के दिन मेरी शफाअत बरहक है। और हुजूर की शफाअत में यकीन भी ऐसा हो। किसी ने कहा हुजूर हमारे वकील हैं, मैंने कहा हुजूर वकील ही नहीं, हुजूर हमारे शफी हैं। वकील वो होता है जो अदालत में खड़े होकर कहता है कि मेरे मुद्दई ने गुनाह नहीं किया तो इसको छोड़ा जाए, और शफी वो होता है जो कहता है मेरे मुद्दई ने सब कुछ किया है इसे ना देखा जाए, मुझे देख के इसको छोड़ा है। हुजूर ने ये नहीं कहना मेरी उम्मत ने गुनाह नहीं किया इसे छोड़ा जाए, जिसने गुनाह नहीं किया उसे छोड़ा जाए, जिसने नहीं किया उसकी तो छूट है। हुजूर फरमाएंगे या अल्लाह मेरा है ना, अगर किया भी है तो मुझे देख के इसे रिहा किया जाए। ये यकीन रखना है, लेकिन ये भी ज़हन में रखना, ये भी ज़हन में रखना कि क़यामत के दिन हुजूर की शफाअत बरहक है। और हुजूर ने यह भी फरमाया जो इस पर ईमान नहीं रखता वो हकदार भी नहीं होगा इसका। लेकिन शफाअत का यह मतलब नहीं है कि गुनाहों पे ढीठ हो जाओ। बाद मजालिस में हमें कहा जाता सुनने आता है ये जाहिदों को, सजदा करने वालों को, इन लोगों को अपनी दुनिया मुबारक हो, हम गुनाहगार हैं और हम गुनाहों पे मुतमईन हैं, हमारे लिए शफाअत है। ये अकीदा कतअन गलत अकीदा है। शफाअत का यह मतलब नहीं है कि इंसान गुनाहों पे ढूंढ हो जाए। हुजूर ने फरमाया शफाअती लिअहलिल कबाइर मिन उम्मती, मेरी शफाअत मेरी उम्मत के बड़े बड़े मुजरिमों के लिए है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है इंसान गुनाहों पर ढीठ हो जाए। इसका मतलब यह है जो जितना कमजोर होता है उसको उतनी सहारे की जरूरत होती है। अगर हुजूर की शफाअत चाहिए तो उसके लिए करना यह होगा कि जितने भी गुनाहों की जिंदगी गुजार ली एक बार सच्ची तौबा करो, सच्ची तौबा करो, गुनाहों को छोड़ने का पक्का इरादा करो और फिर हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत को अपनाओ। जहां यह शफाअत के हदीस मौजूद है वहां यह हदीस भी मौजूद है। हुजूर ने फरमाया मैं अपनी सारी उम्मत की शफाअत करके जन्नत में ले जाऊंगा सिवाय उसके कि जिसने इनकार किया। सहाबा ने अर्ज की या रसूलल्लाह ये इनकार करने वाला बदनसीब कौन है? हुजूर ने फरमाया जिसने मेरी सुन्नत को अपना लिया उसकी मैं शफाअत करूंगा, और जिसने मेरी सुन्नत का इनकार किया वो इनकार करने वालों में होगा। याद रखना शफाअत का मतलब यह नहीं कि इंसान गुनाहों पर ढीठ हो जाए। शफाअत अगर चाहिए तो उसका तरीका यह है इंसान गुनाहों से सच्ची तौबा कर ले, सच्ची तौबा कर ले, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत अपना ले, पिछले गुनाह अल्लाह माफ फरमा देगा, उनका हुजूर बख्शवाएंगे। और फिर अगर नादानी में जानबूझ के जो गुनाह करता जाए तो शफाअत हो जाएगी, अकीदा गलत है। फिर अगर ना समझी में, नादानी में, बेतकादा बशरियत कोई गलतियां गुनाह हो गए तो हमारे आका करीम है, अल्लाह ने उनको ये इख्तियार अता फरमाया है कि वो एक नजर से गुनाहों को नेकियों में बदल देंगे। अल्लाह ताला हम सबको हुजूर की इत्तबा का इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तबा को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। याद रखना छोटे छोटे मामलात को भी हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत को अपनाने की कोशिश करो। मिसाल के तौर पे सलाम करना हुजूर की सुन्नत है, यही पैगाम ले जाओ आज की महफिल से, एक सुन्नत अपना लो बेशक आज की महफिल से। हुजूर ने फरमाया सलाम करने में पहल करो। सहाबा कहते हैं हमारी अक्सर कोशिश होती जब हम हुजूर को देखते कि हम हुजूर से पहले सलाम कर लें, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सलाम में पहल फरमाया करते। कोई बड़ा हो या छोटा हो, मकाम में बड़ा हो या छोटा हो, उम्र में बड़ा हो या छोटा हो, चाहे तुम्हारे घर का मुलाजिम ही क्यों ना हो, सलाम में पहल करना सीखो। और सूफिया फरमाते हैं अगर कोई तकब्बुर को खत्म करना चाहता है, अपने अंदर से अना और तकब्बुर के बुत को तोड़ना चाहता है, सलाम में पहल शुरू कर दे, उसका तकब्बुर खत्म हो जाएगा, तकब्बुर खत्म हो जाएगा। छोटे छोटे मामलात में भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत को अपनाओ। हुजूर फरमाते हैं बात देखियां ऐसी होती हैं जो कमर पे बहुत हल्की महसूस होती है लेकिन मिजान में वो पहाड़ से भी ज्यादा भारी होती है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओ। याद रखना इश्क का दावेदार झूठा दावेदार है वो आशिक जो कहता है मुझे हुजूर से मोहब्बत है लेकिन हुजूर की सुन्नत नहीं अपना सकता। जो हुजूर पे जान देने का दावा करता है वो अगर हुजूर की सुन्नत नहीं अपना सकता तो वो जान देने के दावे में झूठा है। याद रखना सिर्फ मिलाद मुस्तफा मनाना काफी नहीं होगा,
بلکہ پیغام مصطفیٰ کو اپنانا ضروری ہوگا. پیغام مصطفیٰ کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ. حضور علیہ السلام کی سیرت پڑھو، اور اگر حضور سے پیار کا اظہار کرنا چاہتے ہو تو حضور علیہ السلام کی سیرت کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ. خدا کی قسم حضور علیہ السلام کی سیرت کو زندگی کا حصہ بناؤ. اللہ تعالیٰ تمہاری دنیا آخرت آسان کر دے گا. شفاعت کا ذکر سنا، ایک طریقہ بتا دوں جس سے شفاعت ملتی ہے. ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کون کون سننا چاہتا ہے. آپ کو ایک تحفہ دے دیتا ہوں. کس کس کو حضور کی شفاعت چاہیے؟ حضور فرماتے ہیں جس نے میری 40 احادیث یاد کر لی، جس نے میری 40 احادیث یاد کر لی، 40 احادیث یاد کر کے ان پہ عمل کیا، حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن میں اس کا شفیع بن جاؤں گا. قیامت کے دن میں اپنی شفاعت کروں گا. آج آپ سب ہاتھ اٹھا کے نیت کرو کہ 12 ربیع الاول سے پہلے آپ سب 40 احادیث یاد کرو گے تاکہ حضور علیہ السلام کی شفاعت. ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو، ہاتھ اٹھاؤ سارے اور نیت کرو کہ انشاءاللہ یہ اپنی زندگی میں یہ ٹارگٹ رکھنا ہے کہ 12 ربیع الاول سے پہلے 40 احادیث یاد کریں. یاد کرو گے ان پہ عمل کرو گے کسی بھی عنوان پہ. حضور کی 40 حدیثیں یاد کر کے حضور کی شفاعت کے حقدار بن جاؤ. یہ ساری حدیث جو سنی ان سب کے حقدار بن جاؤ. کرنا کیا ہے؟ 40 حدیثیں یاد کرنی ہے اور ان پہ عمل کرنا ہے. یاد رکھو سنیو، اب صرف جذباتی باتوں سے ہٹ کے عمل کے میدان میں آنا ضروری ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو حضور علیہ السلام کا نمک حلال اور وفادار رکھے. میں پھر کہتا ہوں دل کی دھڑکنیں آپ کو سلام محبت کہتی ہیں. رات کے اس پہر میں اس گاؤں میں ماشاءاللہ اتنی دور دور تک احباب بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کے مقدر کو سجا ڈالے. اللہ تعالیٰ آپ سب پہ اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرمائے. یہاں قریب میں ہی کل پرسوں رات کو ایک اللہ کے کامل ولی سیال شریف کے سجادہ نشین حضرت قبلہ خواجہ حمید الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے مثال فرمایا عالم کی موت ہوتی ہے اور اللہ کا ولی جب جاتا ہے اب اس کی ظاہر زیارت اور ان فیوز برکات سے قبر میں جا کے فیضان بڑھ جاتا ہے، لیکن ظاہراً ان برکات سے اس زیارت سے محروم ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے. ان کی عیدگاہ کے ساتھ بے پناہ شفقت اور محبت تھی. مجھے یاد ہے 2011 میں بھی جو مشاہد کنونشن عیدگاہ شریف میں ہوا تھا اس میں حضرت قبلہ خود تشریف بھی لائے تھے اور بے حد محبتوں کا اظہار فرمایا تھا. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے جو فیضان ہے قبر میں جانے کے بعد بھی ایک عالم کو ان کے جو فیضان اور برکات چھوڑ کے گئے اس سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ سب کے لیے ایک اعلان آخر میں، اور انہوں نے کہا کہ آخر میں بھی حضور علیہ السلام کی نعت کے 2 اشعار پہ اختتام کیا جائے. تو ایک اعلان سماعت فرما لیجئے. 12 ربیع الاول حضور علیہ السلام کو یوم ولادت، حضور علیہ السلام کے غلاموں کے لیے عید سے بڑھ کر نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. 12 ربیع الاول انشاءاللہ عیدگاہ شریف کا مرکزی اجتماع، اور 8 جون کا عرس بھی اس وقت یہ کووڈ کی سچویشن کی وجہ سے لاک ڈاؤن کی وجہ سے ملتوی کیا تھا. 22 اپریل کی بھی استفا محفل کووڈ کی وجہ سے لاک ڈاؤن کی وجہ سے ملتوی کی تھی. تو 8 جون کا پروگرام بھی اور 22 اپریل کا پروگرام بھی جو ملتوی ہوا تھا وہ بھی انشاءاللہ 12 ربیع الاول کے ساتھ ملا دیا گیا. 12 ربیع الاول کو انشاءاللہ عیدگاہ شریف کا مرکزی اجتماع حضور علیہ السلام کے غلام انشاءاللہ ہزاروں کی تعداد میں پوری دنیا سے پورے ملک سے عیدگاہ شریف میں جمع ہوں گے، اور صرف پاکستان کے ہی نہیں دنیا کے مختلف ممالک سے انشاءاللہ مشائخ اعظام علماء اکرام تشریف لائیں گے. انشاءاللہ حضور علیہ السلام کی نعت کے لیے پاکستان کے جتنے مایانات صنخواہ ہیں انشاءاللہ سب عیدگاہ شریف میں جمع ہوں گے. ہزاروں شاخان مصطفیٰ مل کے انشاءاللہ عیدگاہ شریف میں 12 ربیع الاول کو اپنے آقا علیہ السلام کا جشن منائیں گے. ہم آج آپ کی محبت میں یہاں آئے، آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ سب نے ہماری دعوت پر ہمارا مہمان بننا ہے. بلکہ ہمارے شیوخ نے فرمایا جو وہاں آتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کے لیے آتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا مہمان ہوتا ہے. اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی خاطر آپ سب احباب نے 12 ربیع الاول کو عید منانے کے لیے عیدگاہ تشریف لانا ہے. 12 ربیع الاول صبح 10 بجے محفل کا آغاز ہو جائے گا. آپ سب کے انشاءاللہ عیدگاہ شریف میں ہم منتظر ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کو حضور علیہ السلام کا
وفادار رکھے، نمک حلال رکھے۔ اس محفل کو سجایا آپ نے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ بڑی تعداد میں آپ لوگ رات کے اس وقت تک اس محفل میں شریک ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں سب سے زیادہ عزت والے آپ لوگ ہیں، سب سے زیادہ محبت والے آپ لوگ ہیں۔ نعت خوان آتے ہیں، نعت پڑھتے ہیں، اپنے معاملات لے لو کے چلے جاتے ہیں۔ اگر کسی نعت خوان کو بولے نا کہ مفت میں 2 شعر بھی پڑھ دو تو یہ حضرات ایک شعر پڑھنے پہ بھی راضی نہیں ہوں گے۔ یہ آتے ہیں، اپنے وقت پہ آتے ہیں، نعت پڑھتے ہیں، اپنے معاملات لے کے تشریف لے جاتے ہیں۔ مقررین آتے ہیں، اپنے وقت پہ آتے ہیں، صوفے پہ بیٹھتے ہیں، میں بھی صوفے پہ بیٹھا ہوں، خطاب کرتے ہیں، خطاب کر کے چلے جاتے ہیں۔ لیکن اصل محبت والے لوگ آپ ہیں تو سارا وقت بیٹھتے ہیں، کسی نے نہیں دیکھنا ہوتا، کسی کیمرے کی خاطر نہیں، کسی دنیاوی لالچ کی خاطر نہیں، کسی اور وجہ سے نہیں، خالصتاً حضور کی محبت میں بیٹھتے ہیں، ساری رات حضور کے پیار میں بیٹھے رہتے ہیں۔ یاد رکھنا، تم جس کی محبت میں یہاں بیٹھے ہو نا، کوئی کسی دنیا والے کے دروازے پہ تھوڑی دیر بیٹھ جائے تو اسے خالی بھیجتے حیا آتی ہے۔ ساری رات تم حضور کی محبت کی خاطر حضور کی محبت میں سڑک پہ بیٹھے رہے۔ یاد رکھنا، میرے مصطفیٰ خالی بھیجنے والے نہیں ہیں، کوئی ایک قطرہ محبت کرے مصطفیٰ سمندر لوٹاتے ہیں۔ اصل محبت والے آپ لوگ ہیں، اصل محبت آپ لوگوں کے سینے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی محبت کا ذرہ سٹیج میں بیٹھنے والوں کو بھی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنی رحمتوں کا خاص نزول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی مشکلات کو دور کر دے۔ رات کے اس وقت آپ یہاں حضور کی محبت میں بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کے صدقے سے، سیدہ کائنات کے صدقے سے کرم فرمائے۔ اول تا آخر جو بیٹھا ہے، یا اللہ یا کریم تو فرماتا ہے لوگ میری محبت میں جمع ہوتے ہیں۔ اگر کوئی لوگ میری محبت میں جمع ہو، کوئی اور لالچ نہ ہو، جمع ہو تو میری محبت کی خاطر، وہ وہاں سے الگ بات میں ہوتے ہیں، میں ان کے گناہوں کو پہلے معاف فرما دیتا ہوں۔ یا اللہ یہ تہجد کا وقت ہے، قبولیت کا وقت ہے، یہاں یہ جتنے بیٹھے ہیں کوئی دنیاوی لالچ نہیں ہے، کوئی دنیاوی مقصد نہیں ہے، تیری محبت میں بیٹھے ہیں۔ یا اللہ تیری بارگاہ میں تیرے حبیب کا وسیلہ پیش کر کے عرض کرتے ہیں، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سب پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے۔ جتنے یہاں حاضر ہیں، جو کوئی تکلیف لے کے آیا ہے، اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کا صدقہ آپ سب کی تکالیف کو دور فرما دے۔ انہوں نے کہا اعلیٰ حضرت کے 2 اشعار پہ ہی اختتام کرتے ہیں اور اسی پہ سلام پہ کھڑے ہو کے دعا کر لیں گے۔ میرے ساتھ کہنا ہے، آپ نے کہنا ہے ہمارے نبی تیرگی میں اجالا روشنی کا ہمارا، روشنی کا ہمارا، ہمارے نبی در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے، بھیک ہی چاہیے نا تو بھیک لے مدینہ پا چلے جائیے، بھیک لے مدینہ پا چلے جائیے، کوئی دیتا ہے تو ذرا سامنے آئیے، کون دیتا ہے دینے کو پرانیے، کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، دینے والے ہیں سچے مصطفیٰ
جانے رحمت